بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ آج کی گل بات میں ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بحث کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع خاص طور پر ان محب وطن پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے اور بہت کام کی باتیں ہم اس میں بتائیں گے جو اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں، جو کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے جب بھی کوئی قومی مفادات کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جی ہاں، آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ FATF کے بارے میں ہمارے اپنا قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اور میڈیا پر بھی بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ آخر یہ جو بحث ہے اس کا پس منظر اور پیش منظر ہے کیا، اور یہ FATF آپ سنتے رہتے ہیں، FATF یا FATF فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ ہے کیا، اور یہاں پاکستان کا معاملہ پھنسا کہاں ہوا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ جی تو یہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ FATF ہے کیا۔ FATF ایک ادارہ ہے جو 1989 میں G7 ممالک، جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ شامل ہیں، ان 7 بڑے ممالک نے مل کر ایک تنظیم تشکیل دی جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں وہ نگرانی کرے گی کہ جو مالی معاونت ہے دہشت گرد تنظیموں کی اس کو کس طرح روکا جائے، اور غیر قانونی جو دھندا ہے منی لانڈرنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کو کس طرح روکا جائے۔ تو اس طرح یہ 1990 میں اس کے 40 مختلف پیرامیٹرز بنائے گئے جس کی بنیاد پر مختلف ممالک کو جانچا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ ہاں جی یہ 40 پیرامیٹرز کے اندر کوئی اکانومی چل رہی ہے، کوئی سٹیٹ ان 40 پیرامیٹر سے باہر تو نہیں نکل رہی۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایک فورم تھا جو بنا 1989 میں، اور 1990 میں اس کے جو ہے رولز ڈیفائن ہوئے اور پھر اس کے ممبرز کی تعداد بڑھتی گئی، اور اب اس کے ممبر تقریباً کوئی 40 ممبر ہیں، جن میں 1906 سے انڈیا بھی اس کا آبزرور ممبر بن چکا ہے FATF کا۔ اور یہ چونکہ اس میں تمام بڑے ممالک شامل ہیں، انڈیا بھی شامل ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا اس کے عطاب کا شکار ہونا شک و شبے سے بالاتر ہے۔ تو ہوا کیا کہ یہ جو FATF کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی یہ مانیٹرنگ کس طرح کرتی ہے، تو یہ جہاں کچھ غیر قانونی منی لانڈرنگ ہو رہی ہو کسی سٹیٹ میں، یا مطلب کہ کوئی حکومت ملوث ہو یا افراد ملوث ہوں، تو یہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے نا اس کو کچھ پیرامیٹرز طے کرتا ہے، ان پیرامیٹرز کے اندر وہ گرے لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی کنٹری گرے لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس گلوبل ولیج میں رہنے کے لیے آپ کی شہرت اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس گلوبل ولیج میں ہیں اور آپ پر ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ آپ ٹیرر فنانسنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ منی لانڈرنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اور آپ کے جو اپنی نیشنل کمپنیز بھی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں انویسٹمنٹ کرنے میں، باہر سے انویسٹمنٹ آنا ملک میں رک جاتی ہے، بہت سارے جو آپ کی ایکسپورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی زندگی کے شعبے جو ہیں نا وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں اس سے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں جانے سے۔ اور پھر اگر آپ کو گرے لسٹ میں واچ کیا جاتا ہے، آپ کو کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے اور ان پیرامیٹرز کے تحت اپنی اسٹیٹ کو چلانا ہے، اور اگر آپ وہ ان پیرامیٹرز کے مطابق چلیں اور طے کر لیں اور اپنا سفر جو ہے وہ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو آپ کو وائٹ لسٹ میں یا وہ بلاک لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ گرے لسٹ والا چکر جو ہے وہ ہوا کیا، FATF کا زیر عطاب پاکستان کب آیا۔ تو یہ جون 2018 کی بات ہے جب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ جب 2 جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو پاکستان کو کوئی 27 پیرامیٹرز دیے گئے کہ یہ ان پیرامیٹرز کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اور ان چیزوں پہ، ان نکات کو مطلب آپ نے حل کرنا ہے، ان مسائل کو اپنے کو حل کرنا ہے۔
تو پھر آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اور اگر آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کو بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب جولائی 2018 میں الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آئی، تو جس طرح بہت سے بحران گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس ورثے میں ملے، تو یہ بھی ایک ورثے میں آنے والی چیز تھی، فیٹف کی گرے لسٹ۔ اب تک ہوا کیا کہ یہ گورنمنٹ نے کیا کیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا۔ اب پریویس گورنمنٹس جو تھیں ان کی پالیسیاں کہہ لیں یا پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ 2018 میں جون 2018 میں یہ گرے لسٹ میں پاکستان آ گیا، جس سے پاکستان کی بیٹھتی ہوئی اکانومی جو تھی اس کو اور دھچکا لگا، اور انویسٹمنٹ آنا تقریباً بہت ہی مائنر انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی، رک گئی۔ تو اب ان حالات میں یہ آنے والی گورنمنٹ نے، جہاں بہت سے شعبے گورنمنٹ کے ہم تنقید بھی کرتے ہیں کہ انٹرنلی پرفارم نہیں کر سکی، لیکن اس میں فیٹف کے سلسلے میں گورنمنٹ کی پرفارمنس جو اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ یعنی 27 پوائنٹس جو تھے گورنمنٹ کو دیے گئے، ان 27 پوائنٹس میں سے 14 پہ گورنمنٹ نے فلی عمل کر کے فیٹف کو مطمئن کر دیا ہے۔ اب اور 11 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ پارشلی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، اور اس میں بھی تقریباً فیٹف مطمئن ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے فیٹف کے سلسلے میں۔ باقی شعبوں کو چھوڑ دیں، ہم ان کو پھر کسی وقت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو فیٹف نے یہ 11 اور 14 پیچھے رہ گئے، آپ کے پاس اپنے 2 اہم جو تھے نا وہ کام کرنے والے رہ گئے۔ وہ 2 پوائنٹس پہ پاکستان کو کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں۔ وہ 2 کون سے تھے؟ ایک یہ تھی کہ منی لانڈرنگ، اور دوسرا ٹیرر فنانسنگ پہ قانون سازی۔ اب چونکہ گورنمنٹ ایک تھن میجارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں گورنمنٹ کی کوئی میجارٹی نہیں ہے، وہاں مینورٹی میں ہے، تو اس صورتحال میں اب جب یہ ملک کا معاملہ ہے، پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے صرف 2 پوائنٹس کی وجہ سے۔ اب یہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، اور پاکستان کی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ گرے لسٹ کی وجہ سے پیدا کرتا ہے۔ تو اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست ڈیمانڈ کرتی ہے، حب الوطنی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ریاست کی خاطر یہ قانون سازی کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہلے بہت جگہوں پہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے اور تھرڈ فورسز جو ہیں ان کو آنے کا موقع ملا ہے، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہماری اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ اپنے بہت سارے مطالبات نیب کے حوالے سے ہے یا نااہلی کے حوالے سے ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور ادھر سے انڈیا اور امریکہ نیکسس جو ہے وہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح جو ہے نا گرے لسٹ سے کم از کم نہ نکلے، بلیک لسٹ میں جائے یا نہ جائے لیکن گرے لسٹ سے نہ نکلے۔ یہ نیکسس جو امریکہ بھارت کا ہے وہ ادھر ایفرٹ کر رہا ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے آپس میں باہمی چپکلش جو ہے وہ ہمارے ملکی مفادات پر حاوی ہو رہی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ یہ گرے لسٹ کا مسئلہ، یہ ابھی جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کے دور کا ہی ہے، ان کو چاہیے کہ ان سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، فیٹف کے مطابق جو قانون سازی ہے جس میں ہماری اپنی بھی بھلائی ہے۔ ہم کہاں چاہتے ہیں کہ یہ ٹیٹیاں چلیں، یہ ہے کہ اس طرح کی پاکستان کی منی لانڈرنگ ہو کے سارا پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک چلا جائے، بیرون ملک میں کمپنیاں بنیں، فلیٹ بنے، محل بنے۔ یہ تو کوئی پاکستانی، محب وطن پاکستانی تو کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ ہوں، سب لوگ ریاست کے ساتھ ہوں۔ اگر آج آپ ریاست کے ساتھ نہیں ہوں گے، اگر آپ اس کے متعلق اس قانون سازی میں سب اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی خاطر قانون سازی میں حکومت اور اپوزیشن اکٹھے ہو کر نہیں چلیں گے، تو پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ بھارت امریکہ جو نیکسس ہے کہیں اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی تو شامل نہیں ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو گل بات کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔